وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے تو اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اس کے افعال و صفات و اسماء کا مظہر ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس سر کی آنکھ سے اپنا جلوہ کسی کو نہیں دکھایا ہے۔ یہ اور وہ ہستی کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو کیا ہوا اس پہاڑ کا؟ فجعلہ دکن دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دیا گیا۔ تو وہ تو پھر دینے والا وہ ہے، تو کون روک سکتا ہے؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے تو اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اس کو پکارو، یاد کرو۔ یہ نام جو ہے نا، یہ نام اور یہ صفات اور یہ افعال اللہ کے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں رب سے ملاتی ہے۔ ہزار پردے اور حجاب ہوں تو کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یاد رکھیے گا، یہ کائنات حجاب نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت، اس کے افعال و صفات و اسماء کا مظہر ہے۔ اسی میں تجلیاں ہیں اس کی، حق کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے اس کائنات کے ذریعے سے، اور کس کس ذریعے سے ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ایک مینیفیسٹیشن ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ ایک خاص معاملہ تھا۔ انہوں نے تقاضا کر دیا تھا، اے اللہ رب ارینی انظر الیک، مالک تو مجھے آج دکھا دے، تیرا کلام سن سن کے حلاوت میں ایسا فنا ہو چکا ہوں کہ اب اس کے سوا اپنے دل میں کوئی تسلی نہیں پاتا کہ تو مجھے دکھا، میرا دل اب بے چین ہے۔ یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت، اس لیے وہ اپنی پوزیشن سے آگے بڑھ کر کے مطالبہ کر گئے۔ پوزیشن سے آگے بڑھنے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں اس سر کی آنکھ سے اپنا جلوہ کسی کو نہیں دکھایا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں تھا، یہ ان کا مقام نہیں تھا، اور کسی کو بھی اللہ نے ایسا نہیں دکھایا۔ دنیا میں سر کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کوئی اور ہی ہستی بنائی گئی ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہی جنہوں نے ایسے دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، مگر موسیٰ علیہ السلام محبت میں، شوق میں، وارفتگی میں اتنے آگے بڑھے کہ اللہ تو مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا، اب کلیم اللہ ہیں، عام آدمی نہیں، اللہ نے ایسے منع نہیں فرمایا، بلکہ ان کو ایک تجربہ کرا کے پھر سمجھایا، اے میرے کلیم دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، مگر اصرار جاری رہا تو پھر اللہ نے ایک تجلی اتاری۔ اب میں نے تجلی کی بات کی تھی نا، اس کی تجلیاں بے شمار ہیں۔ اب وہ کون سی تجلی تھی کہ جب اس نے تجلی ایک پہاڑ پہ ڈالی، فرمایا موسیٰ تم پہاڑ کو دیکھتے رہنا، اگر یہ پہاڑ ٹھہر گیا تو تم ہمیں دیکھ لو گے، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ رہا تو پھر تم نہیں دیکھ سکو گے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے جب وہ تجلی پڑی تو کیا ہوا اس پہاڑ کا؟ فجعلہ دکن دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وخر موسیٰ وجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب وہ اٹھے تو کہا میرے رب مجھے معاف فرما، پھر توبہ کی رب کے حضور میں۔ تو یہ ہے ایک تجلی ذات تھی، تجلی صفات ہیں، تجلی اسماء ہیں۔ علماء نے کہا کہ تجلی صفات میں سے کوئی تجلی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوئی، اور حضور کی ذات معراج کی رات تجلی ذات میں تشریف فرما تھی عین جلوہ الہی کے سامنے، اور وہاں پر اللہ نے جب اپنا مشاہدہ کرایا، اپنا دیدار، تو کسی نے کہا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، کہ موسیٰ علیہ السلام تو جلوہ صفات کی تاب نہ لا کر ایک ہی دفعہ میں بے ہوش ہو گئے۔ تو عین ذات می نگری و در تبسمی، اور اے محبوب آپ کی کیا بات ہے، عین ذات کے حضور میں بیٹھے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ آپ کی کیا شان ہے کہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آج ایک بات اور سن لیں آخر میں، بس بات میں مکمل کرتا ہوں۔ آج کی آیتوں میں پھر آیا کہ محبوب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا مکی آیتوں میں کافروں سے ہی کہنا ضروری تھا، کیونکہ وہ جس نیت سے آتے تھے کہ بھئی ان کو تو بس خدا کی طرح ہونا چاہیے، بس جو ہم پوچھیں بتائیں اور جو ہم کروائیں وہ کر کے دکھائیں، تو تاکہ ہم انہیں پھر دیوی دیوتا یا بھگوان بنائیں، یہ تھا نا نظریہ۔ تو ان کو روکا گیا، نہیں ان کو کہہ دو نہیں میں کچھ نہیں ہے،
میں کچھ نہیں، سب اللہ ہے۔ اب اس کا جواب آج بھی لوگ مطلب یہ کہ اس پہ کنفیوز ہیں، وہ سمجھے کہ ایسا ہی ہے معاملہ کہ واقعی مطلب نہ جانتے ہیں نہ دیا گیا، انہوں نے یہاں تک کر دیا۔ ہم نے کہا نا یہ نہ کہو کہ دیا بھی نہیں گیا، آپ نے یہ کہا اور یہ کہلوایا گیا کہ میں نہیں جانتا، یعنی خود سے نہیں جانتا، اور دیا گیا تو وہ تو پھر دینے والا وہ ہے، تو کون روک سکتا ہے؟ تو اسی کا جواب اسی آج کے اس آخری کلمات میں اعلیٰ حضرت کے شعر پر کہ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتائیے اور کیا غیب رہ گیا دنیا میں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے بڑی ہے؟ اللہ نے جب اپنے آپ دکھا دیا تو پھر اور کیا چھپا کے ان سے رکھے گا؟ لہذا یہ باتیں ایسی فضول باتیں ہیں، اور ایسے پیمانوں سے ناپنا ایسی بڑی شانوں کو بہت بڑی گستاخی ہے۔ شیطان کا انجام سامنے رکھیں، اس نے آدم کو دیکھ کر ہی بے ادبی کی، باقی رب کو تو وہ ویسے ہی باندھ رہا تھا سجدے کرتا، وہ مگر کہا یہ آدم نہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کوئی چیز نہیں بس ہم وہ برابر، یہ بڑی گستاخی ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ اور وہ جو ایک صاحب پیدا ہوئے نا بابے تو شے کوئی نہیں، یہ بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب